بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہیں۔ آج بہت اہم موضوعات ہیں جس پہ بات کرنی ہے، اور سب سے پہلے پاکستان کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے اور اس میں اسرائیل کس طرح سے پارٹنر ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور کہاں کہاں سے کس طرح سے اس کو کلب کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ چین کے لیے امریکی صدر ٹرمپ روانہ ہو گئے ہیں، جانے سے پہلے وہ کیا سوچ کے جا رہے ہیں، اور چین نے اس سے پہلے پاکستان کو کیا کہا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح سے پاکستان نے کچھ اہم ڈیلز کی ہیں جو کہ آئل سے متعلق ہیں، اس میں عراق کے ساتھ اور چین کے ساتھ، اور رشیا کے ساتھ بھی پاکستان کے حوالے سے جو یعنی گوادر پورٹ کے اور اس میں جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے بھی بہت اہم خبریں ہیں۔ لیکن سب سے اہم جو ہے وہ عراق کے ساتھ کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ڈیل ہو رہی ہے جو کہ اس کے یعنی اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سیل پہ انہوں نے آئل تیل کو جو ہے وہ لگا دیا، تو اس کا پاکستان فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور اس کے اندر ایران اور پاکستان کیسے شریک ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے کل ایک خبر جو ہے وہ بہت تواتر کے ساتھ آتی رہی، اور وہ یہ خبر جو ہے مختلف انٹرنیشنل میڈیا نے جس طرح سے، اور خاص کر کے ہندوستان کی میڈیا نے اسرائیل کے اور کچھ عرب ممالک یعنی ایک عرب ملک کا جو ہے اس میں جس طرح سے کنٹریبیوشن رہا اور اس کو جس طرح سے پھیلایا گیا، وہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جو نور خان بیس ہے وہاں پر ایران کا جہاز جو ہے یا ایران کے جہاز پارک کیے گئے ہیں۔ اس کے حوالے سے کل جو سینٹ کی کمیٹی تھی اس کی ہیئرنگ بھی تھی جس میں بجٹ کو پاس کیا جانا تھا، اس میں پیٹ ہیگسٹ اور ان کے جو سینٹ کام چیف ہے وہ بھی اس میں جواب دے تھے۔ اس میں بار بار لنڈسے گراہم جو کہ چیئرمین ہے اس کمیٹی کے، انہوں نے بار بار یہ سوال پوچھا ان سے کہ پاکستان ایک میڈیٹر ہے، وہ نیوٹرل کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کے بیسس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان نے ایران نے اپنے جہاز جو ہے وہ پارک کیے ہوئے ہیں اور ان کو وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ یہ لنڈسے گراہم نے یہ سوال پوچھا، گو کہ اس کا گول مول جواب دیا، اس کا انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بتا سکتے، حالانکہ جانتے تھے پیٹ ہیگس بھی اور جو سینٹ کام چیف ہیں کہ اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بار بار سوالات پوچھے اور اس کے سوالات کے جواب میں ان کے پاس کوئی واضح جواب نہیں تھا یا نہیں دیا گیا، اس کو ایوائڈ کیا گیا۔ البتہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت واضح لفظوں میں یہ کہا کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے، پاکستان از گریٹ، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل بہت عظیم ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر عظیم ہے، اور ان کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد وہ ایک جو ہوا پاکستان کے خلاف کریٹ کیا گیا تھا جس کے پیچھے اسرائیل تھا، وہ ہوا جو ہے وہ کسی طریقے سے اس کو نقصان پہنچا۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی دفاعی شیلڈ کے طور پر بھی پیش آئے، اور ان کے اس بیان نے پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے۔ لنڈسے گراہم جو ہے انہوں نے یہ سوال کیوں پوچھے اور اس کے بعد اس کو کس طرح سے ہندوستان کے اسرائیل کے میڈیا نے کس طرح سے اس کو اچھالا، وہ بہت اہم ہے۔ سینیٹر لنڈسے گراہم جو ہے ریپبلکن سینیٹر ہیں، بہت سخت گیر ہیں، پاکستان کے خلاف اکثر بات کرتے ہیں، پرو اسرائیل ہیں، اور ان کی مختلف تصاویر جو ہیں وہ نیتن یاہو کے ساتھ پبلک ہو چکی ہیں۔ نیتن یاہو ان کو اسرائیل کا بہترین دوست قرار دے چکے ہیں، اور صرف یہ نہیں بلکہ انہوں نے ان کو جو نیتن یاہو امریکہ اور اسرائیل کی دوستی کے لیے ایک کامیاب جوڑی بھی انہوں نے 2026 میں ان کو قرار دیا تھا جب یہ وہاں پر دورے پہ جا رہے تھے۔ تو ایک اسرائیل کے نمائندے کے طور پر لنڈسے گراہم جو ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ دیے ہیں اور پن پوائنٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ کسی طریقے سے پیٹ ہیگس جو ہیں وہ بھی اور سینٹ کام چیف جو ہیں یا ان کے جو نمائندے تھے وہ اس کے حوالے سے بات کریں، اور پاکستان کی جو بدنامی ہے بطور میڈیٹر ایک ثالث کے طور پر وہ اس کی پوری دنیا کے اندر بدنامی ہو۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سازشیں اس وقت سامنے آئی ہیں پاکستان کے خلاف جب اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک انٹرویو دیا، اور کل بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ نیتن یاہو نے اس انٹرویو کے اندر پاکستان پر الزام لگایا کہ جو اسرائیل کے خلاف اس وقت پروپیگنڈا ہے اس میں پاکستان سوشل میڈیا کے حوالے سے پاکستان اس کے اندر نمایاں ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم کسی کا آئی پی ایڈریس ڈھونڈتے ہیں تو پاکستان کے کسی بیسمنٹ سے نکلتا ہے، یہ انہوں نے الزام لگایا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کی اپنی جو ان کے جو اپنے کرتوت ہیں وہ ان کی بدنامی کا سب سے بڑا باعث ہے، اور پوری دنیا پاکستان کے پروپیگنڈے پہ نہیں بلکہ اسرائیل کے کارناموں کی وجہ سے اس سے نفرت کرنے پر مجبور ہے۔ تو یہ ایک جو معاملہ تھا اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ تواتر کے ساتھ پاکستان کے خلاف ایک بھرپور کارروائی جو ہے سوشل میڈیا پہ جو ایک ملائن
ایجنڈا ہے یا ایک مہم ہے باضابطہ طور پر وہ آپ کو نظر آتی ہے، اور اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو ثالثی سے ہٹایا جائے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان ایک مسلم امہ کے بھی اہم ترین ملک کے طور پر جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور کل پرسوں خواجہ آصف صاحب میرے پروگرام پہ تھے جہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان جلدی جو ہے وہ سعودی عرب جیسا معاہدہ یا اس کے اندر جو ہے وہ ایک کوارڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ بن سکتا ہے، جس میں کہ ترکی، مصر اور جو قطر ہیں وہ بھی اس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو خبر تھی یہ تمام انٹرنیشنل آؤٹلیٹس جو ہیں نیوز آؤٹلیٹس انہوں نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کے اندر عرب نیوز ہے، اس میں تہران ٹائمز ہے، اس میں بلوم برگ ہے، اس کے اندر ANI انڈیا کی جو نیوز ایجنسی ہے وہ ہے، اس میں بہت سارے انٹرنیشنل نیوز جو اہم جو آؤٹلیٹس ہیں انہوں نے اس خبر کو کور کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے، اور اس علاقائی تحفظ اور مسلمان امہ کے لیے جو پاکستان کا ایک رہنما کام ہے یا رہنمائی ہے اس کو چیلنج کرنے، اس کو سبوتاج کرنے، اس کو نقصان پہنچانے کی ایک بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، جس میں اسرائیل نمبر 1 ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ وہ ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں بھی ایک رخنہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثلا آج جو ہے یہ خبر بھی منظر عام پر آ چکی ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس نے ایران کے اوپر اٹیکس کیے تھے ڈیورنگ دا وار، اور یہ مارچ کے اندر انہوں نے اٹیک کیے تھے۔ یہ خبر اور کل UAE سے متعلق بھی یہ خبر جو ہے وہ مغربی میڈیا کا حصہ بنی۔ کیوں بنی ہے اس ٹائم کے اوپر؟ اس لیے یہ خبریں اب تواتر کے ساتھ مغربی میڈیا اس کو کر رہا ہے تاکہ ایران اور سعودی عرب جو کہ اب ایک بہت ہی بہترین انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اب بڑھنا شروع ہوئے ہیں، ان کے درمیان جو اختلافات تھے وہ کم ہو رہے ہیں اور مزید ہوں گے آنے والے دنوں کے اندر، اس کو نقصان پہنچایا جائے اور یہ جو اتحاد ہے مسلم امہ کا اس میں دراڑیں ڈالی جائے۔ یہ وہ سازشیں جو کہ اس وقت اسرائیل کر رہا ہے، اور اس کے اندر مغربی میڈیا جو کہ اسرائیل کے تسلط میں ہے یا ان کے تصرف میں ہے وہ اس کو پوری طرح سے اس کو ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اس دوران اپنے بہت سارے اہم فیصلے کر رہا ہے، اور پاکستان نے جو ایک اہم فیصلہ یہ کیا ہے کہ ایران کے سے اور عراق جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ پاکستان اپنا تیل جو ہے وہاں سے لے اور آبنائے ہرمز کے کو بھی بھرپور طریقے سے استعمال کرے۔ اس کے حوالے سے پاکستان نے جو ہے وہ اپنا ایک بہت اہم کام جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ توانائی کے معاہدے کیے ہیں عراق نے اور پاکستان نے، اور تہران جو ہے وہ آبنائے ہرمز کے اوپر اپنا کنٹرول بھی مضبوط کر رہا ہے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جو ایران کے خلاف جنگ ہے اس نے خطے سے جو توانائی کی برآمدات کو متاثر کیا ہے۔ عام حالات میں دنیا کو خام تیل اور گیس کا تقریباً 20% جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کا بھی محاصرہ کیا تھا، اور ماہر توانائی جو ہے ماہرین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے ابتدا میں آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جو بحری جہاز تھے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی، تاہم اب ان کا جو موقف ہے اس میں نرمی آ رہی ہے، اور ایران آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی پالیسی سے ہٹ کر اب وہاں آمد و رفت کو اپنے کنٹرول میں لینے کی حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے، اور آبنائے ہرمز اب غیر جانبدار بحری راستہ نہیں رہی بلکہ کنٹرول گزرگاہ جو ہے وہ بن چکی ہے جو کہ ایران کے کنٹرول میں ہے۔ چونکہ عراق کی جو زیادہ تر خام تیل کی برآمدات ہیں وہ اسی آبنائے سے ہوتی ہیں، اس لیے راستے کی جو بندش ہے اس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک جو ہے وہ عراق بھی اس میں شامل رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اس تنازع کے بعد جو ہے وہ ایک انرجی کرائسس کا شکار ہے، اور پاکستان نے چونکہ ثالثی کی کوشش بھی کی تھی، خلیجی ممالک سے آنے والی توانائی پر بہت زیادہ پاکستان کا انحصار بھی ہے، اور پاکستان کی جو بڑھتی قیمتیں ہیں وہ پریشان کن ہیں، لہٰذا جو بغداد اور تہران کے درمیان ہونے والے ایک ایسے معاہدے میں جس کی تفصیلات پہلے نہیں آئیں، پاکستان خیر اس کے اوپر جو ہے وہ انحصار بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس ایران کے ساتھ اس معاہدے کی طرف بڑھا ہے۔ عراق نے 2 بڑے تیل بردار جہازوں کے لیے محفوظ گزرگاہ حاصل کی ہے، اور ان میں ہر جہاز تقریباً 20 لاکھ بیرل خام تیل لے کر اتوار کے روز آبنائے ہرمز سے گزرا، یعنی عراق اور پاکستان دونوں آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں، لہٰذا پاکستان اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے،
اور جو عراقی وزارت تیل ہے اس کے عہدیدار نے خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو یہ بتایا ہے کہ عراق اب مزید جہازوں کی آمد و رفت کے لیے بھی ایران کی منظوری حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ عراقی حکومت اپنی تیل کی آمدنی کو محفوظ بنائے، اور اس سے قومی بجٹ کا تقریباً اس کے جو ہے وہ 95% بنتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عراق سے بھی تیل لینا چاہتا ہے، وہاں پہ انہوں نے قیمتیں بہت کم کر دی ہیں عالمی منڈی میں، اور اس کے علاوہ جو ایران کی جو اس وقت جغرافیائی صورتحال میں پاکستان کی اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور یہ خبریں اب آ رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں اپنا جو ان کا معاہدہ ہے تیل کا وہ ہوگا، وہ کر چکا ہے ایران کے ساتھ، اور عراق بھی کر چکا ہے۔ اسی طرح سے آبنائے ہرمز جو ہے اس کا جو کنٹرول ہے وہ ایران کے پاس مکمل طور پر آ چکا ہے، اور اس سلسلے میں جو آبنائے ہرمز کی جو محفوظ آمد و رفت ہے اس کے لیے بھی انتظامات پر ایک تکنیکی اور قانونی اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا گیا ہے ایرانی اور عمانی وفود کے درمیان، جو کہ مسقط میں ہوا یہ اجلاس، اور اس کے اندر بھی کچھ جو اہم معاملات ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ ایرانی وفد کی قیادت ایران کی وزارت خارجہ کے بین الاقوامی قانونی امور کے ڈائریکٹر جنرل عباس باقر پور نے کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق دونوں جو ہیں انہوں نے آبنائے ہرمز کو ایران اور عمان کی علاقائی سمندری حدود کا حصہ قرار دیتے ہوئے اپنے خود مختار حقوق اور دائرہ اختیار میں توثیق کی ہے، یعنی عمان اس وقت پوری طرح سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہ جو تکنیکی اور خود مختاری کے فریم ورک ہیں اس کے تحت اس پر توجہ دی جا رہی ہے، اور تہران اب صرف آبنائے ہرمز کے معاملے کو صرف عسکری اور سیکیورٹی تناظر نہیں بلکہ قانونی، تکنیکی اور خود مختاری کے فریم ورک کے اوپر بھی اس کے اوپر غور کر رہا ہے۔ دونوں ملک مل کے اس کے انتظام کو چلانے کے حوالے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ ایران نے اپنی جو آبنائے ہرمز کی حدود ہے اس کو 300 کلومیٹر سے میل سے بڑھا کے اس کو 500 کر دیا ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنا جو دائرہ اختیار ہے اس آبنائے ہرمز کا، اس کے جو ارد گرد جو علاقے ہیں اس کو بھی اپنی کنٹرول میں لینے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ٹرمپ ہیں وہ چائنا گئے، اور چائنا ان کی روانگی سے پہلے انہوں نے ایران کو ایک مرتبہ پھر دھمکی لگائی ہے کہ ایران درست فیصلہ کرے ورنہ ہم کام مکمل کر دیں گے، اور یہ جو ان کی روانگی ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے، اور تمام نظریں جو ہیں اس وقت بیجنگ کے اوپر ہیں، اور بیجنگ جو ہے وہ دیکھے گا کہ کس طرح سے اس معاملے کو لینا ہے۔ اور یاد رہے کہ جو پرائم فارن آفس یعنی کہ جو ان کے فارن منسٹر ہیں چائنا کے، انہوں نے وانگ یی نے پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب سے بھی بات کی ہے، اور اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے ایران کے حوالے سے پاکستان کے لیے بات کی، اور جو پیس ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر بھی زور دیا ہے کہ اس کو جلد سے جلد اس کو مکمل کیا جائے۔ ایران جو جنگ ہے اس میں اس وقت ایران کی جو کامیابی ہے وہ اس کو اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ چین کے دورے کے دوران صدر ٹرمپ جن کی ٹیبل کے اوپر یا جو مذاکرات کے اندر ایران جنگ سر فہرست ہوگی، اس کے علاوہ مختلف دیگر امور کے اوپر بھی وہاں پر بات ہوگی، جس کے اوپر ہم تفصیل سے آپ کو اپنے کچھ پچھلے ولاگز جو اس میں بتا چکے ہیں، آپ ان کو کلک کر کے سن بھی سکتے ہیں۔ لیکن ایران جنگ میں اب تک جو سب سے اہم رپورٹ ہے وہ سامنے آ چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پینٹاگون کی خصوصی سماعت تھی سینٹ کمیٹی کی، جو کہ پینٹاگون کے سی ایف او جے ہرسٹ اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے، اور اس میں ان پر سوالات کی بھرمار کی گئی، اور اس میں امریکہ کو جو نقصان کا پوچھا گیا تو جے ہرسٹ کئی سوالوں کا جواب جو تھا وہ نہیں دے سکے تھے۔ اس امریکی جو کانگریس مین ہے ایڈورڈ کیس، انہوں نے لڑاکا طیاروں کی تباہی سے متعلق ایک رپورٹ بھی اس میں پیش کی، جس میں دی وار زون ویب سائٹ کا حوالہ دیا۔ اس امریکی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق 39 روز تک جاری رہنے والی اس جنگ میں امریکی فضائیہ نے 13,000 پروازیں کی، تاہم اس دوران امریکہ کے 29 طیارے تباہ ہوئے، مزید 10 طیاروں کو مختلف نوعیت کا نقصان ہوا۔ یوں سمجھیے کہ تقریباً یہ 49 کے قریب طیارے جو ہیں وہ امریکہ کے اس میں تباہ ہوئے ہیں۔ ویب سائٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تباہ ہونے والے طیاروں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، یعنی اس جنگ میں امریکہ جو ہے وہ اپنے 49 طیارے تو مستند ہیں جو کہ
جبکہ خبر ویب سائٹ دے رہی ہے اور اس کو سینیٹرز نے کوٹ کیا ہے اس کمیٹی میں کہ وہ تو تباہ ہو چکے ہیں، لیکن اس میں اس کی تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ امریکی ویب سائٹ نے یہ بھی لکھا ہے کہ 24 USAF MQ-9 ریپر اور اس کے بعد USAF ڈرونز تباہ ہوئے ہیں، 5 لڑاکا طیارے فضا میں تباہ ہوئے ہیں، 4 F-15 ای اسٹرائک ایگلز اور ایک A-10 وارتھوگ جو ہے وہ بھی تباہ ہوا۔ ویب سائٹ کے مطابق ایران کی فضائی حدود میں ایک F-35 طیارہ جو کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا ہے، یعنی جدید ترین طیارہ جو نظر بھی یعنی 5th جنریشن جو فائٹر جیٹ ہے اس اپنی نوعیت کا ایک جدید طیارہ ہے، اس کو بھی یہ وہاں پر وہ تباہ ہوا ایران کی فضائی حدود میں، اور یہ اس کا پہلا واقعہ ہے اور اس کا جو پائلٹ ہے وہ باحفاظت نکلا۔ تو ویب سائٹ کا دعویٰ تھا کہ 3 F-15E's طیارے کویت کی جو فضائی حدود تھی اس میں تباہ ہوئے تھے، اور قیمتی یعنی بہت ہی زیادہ جو قیمتی جہاز ہیں E-3G-73 یہ جو ہیں یہ بھی تباہ ہوئے ہیں، اور امریکہ کا اس میں بڑا نقصان ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بعض اثاثے ایرانی حدود میں اس لیے تباہ کیے گئے کہیں ایران ان پر قبضہ نہ کر لے۔ تو ایک طرح سے یہ جو فتح اس وقت ایران کو حاصل ہو چکی ہے اور اس کا پوری دنیا اس کا اظہار کر رہی ہے، ابھی تک امریکہ اپنی فتح کا اعلان نہیں کر سکا، یہی سب سے بڑی جیت ہے ایران کی۔ اور اب اس کو دیکھنا ہے کہ بیجنگ میں جب یہ ملاقاتیں ہوں گی جس میں کہ پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ 1 to 1 ملاقات بھی کریں گے، اور اس میں مختلف 5 B's کی بات ہوگی اور 3 T's کی بات ہوگی، اس میں تائیوان جو ہے وہ بھی ٹیبل کے اوپر ہے، اور اس موقع کے اوپر چین نے جو پاکستان کو کہا ہے، تو چین بھی یہ سب چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کچھ نہ کچھ ان کو امید دلا دی جائے کہ ایران جو ہے وہ آبنائے ہرمز کو کھول سکتا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کو چائنا نے باقاعدہ اب کہہ بھی دیا ہے، اور یہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے یا ان کے آنے سے پہلے کا ہوم ورک ہے جس کے اوپر اس وقت پاکستان بھی کام کر رہا ہے، اور چین نے بھی ایک طرح سے پاکستان کو یہ کہا ہے کہ آپ اس کے اندر اپنا نمایاں کردار ادا کریں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ جب بیجنگ پہنچے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور اس مسئلے کا حل جو ہے کسی طرف اس کو لگایا جائے، اور چین اس کا کریڈٹ بھی لے گا اور لینا بھی چاہتا ہے۔ تو یہ ہے وہ تمام معلومات جو کہ آپ تک ہم نے پہنچانی تھیں، اور ہم آپ کو یہ ساری معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔